اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم لَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ صلوات پڑھنا اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کل کی مجلس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے چند نکات کی طرف اشارہ کیا جو قرآن کے اہم اصول اور اہم اخلاقی اصول یعنی توکل کے مفہوم کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کے سفر میں قدم قدم پر آپ کے خطبات اور آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوئے ہیں اس میں آپ قدم قدم پر اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد اس کی بات کرتے ہیں، اور یہی وہ اصول تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کو انکریج کرنے اور آپ کو قوت و طاقت عطا کرنے اور یزید جیسی قوت کا مقابلہ کرنے کا جو آپ کی ذات میں باعث بنا. تو میں نے کل کی مجلس میں جو باتیں کی ان میں سے ایک دو نکات میں دوبارہ آپ کی خدمت میں بہت مختصراً اشارہ کرتے ہوئے تاکہ آپ کے ذہن میں کل کے مطالب آ جائیں، اور پھر میں اسی موضوع سے متعلق آج ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک اور اہم موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے. تو کل میں نے عرض کیا کہ ایک مشکل جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم توحید کی جو عملی صورت ہے وہ ہم اپنی ذات میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے، یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک توحید کا جو تھیوریٹیکل آسپیکٹ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ البتہ اس میں بھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہماری معرفت پروردگار مضبوط نہیں ہوتی، جب تک ہماری اللہ کی شناخت صحیح بنیادوں پر استوار نہیں ہوتی، اس وقت تک ہم آگے کسی بھی مسئلے کو صحیح طرح سے نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. لہذا توحید کا ایک نظری اور ایک تھیوریٹیکل اور ایک اکیڈیمک پہلو ہے کہ جس پر ہمیں کام کرنے اور اس میں دلچسپی لینے کی ضرورت ہے، اور ایک توحید کا عملی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم عمل کے میدان میں توحید کے اصول کو اپنی ذات میں کس طریقے سے نافذ کریں کہ ہم وحدانیت پروردگار کا ظہور جو ہے ہمارے عمل میں نظر آ سکے. اور یہی چیز ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے کہ ہمیں توحید کی عملی صورت، توحید کی مجسم تصویر جو ہے ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم کہتے ہیں تو اس کا تعلق بھی ہماری عملی زندگی سے ہے. اور قرآن مجید کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی کل، اس میں میں نے کہا کہ توکل کا مفہوم، اللہ پر ریلائے کرنا، اللہ پر ٹرسٹ اور اللہ پر اعتماد، یہ ہمیں اپنی زندگی میں اس کی شدید ضرورت پڑتی ہے. ہماری زندگی میں جن مسائل کا، جن مصائب کا، جن مشکلات کا، جن مصیبتوں کا، جن تکالیف کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ توکل کا جو ہتھیار ہے، یہ توکل کا جو اصول ہے، وہ ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم توکل کو صحیح طرح سے عملی طور پر ہم
اس پر عمل کریں اور اس کو اپنی ذات میں نافذ کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن ایک مقام پر یہ کہتا ہے کہ اگر تم توکل کرو گے تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا. یعنی جب کچھ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے ایک ایسا دشمن موجود ہے جو بہت خطرناک دشمن ہے، جو ویل ایکوپڈ ہے، جو اسلحے سے لیس ہے، جو ساز و سامان سے لیس ہے، جو تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا تم اس دشمن سے ڈرو اور اس دشمن سے خوف کھاؤ. لیکن یہ مومن اور صاحبان ایمان یہ کہتے ہیں قرآن کے مطابق کہ ان بجائے اس کے کہ ان میں خوف پیدا ہو، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو یہاں دشمن سے مراد، وہاں پر اس کا ایک شان نزول ہے اس آیت کا، لیکن دشمن سے مراد ہر وہ چیز جو آپ کو نقصان پہنچا سکے، ہر وہ چیز جو آپ کے لیے شر کا باعث بن سکے. تو وہاں پر انسان اپنی زندگی میں یہ جو خوف کا مسئلہ ہے، اگر اس کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو انسان قدم قدم پر جو مختلف قسم کے اسباب کی بنا پر جب انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے تو اس سے نجات پانا انسان کے لیے ضروری ہے. اور توکل ایک بہترین وسیلہ ہے کہ اگر انسان عملی طور پر اللہ کی ذات پر اعتماد کرے اور حقیقی معنی میں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکے تو پھر وہ اپنے آپ کو نفسیاتی الجھنوں اور نفسیاتی دباؤ اور نفسیاتی خوف سے نکال کر وہ ایک صحیح زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوسری چیز جو قرآن میں ہمیں نظر آتی ہے کہ توکل کرو اس کے اوپر، کہ جو توکل ایک جگہ پر اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ پر توکل کرو، لیکن بعض آیتوں میں اللہ کے صفات کا یا اسماء الہی کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حی بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حیات یا زندہ ہے، تو اس کے اوپر توکل کرو کہ جو زندہ ہے. یہ ترجمہ ہے اس آیت کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات کے ساتھ توکل کو جو ہے منسوب کیا گیا ہے قرآن میں. اور حیات کا مطلب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف میں بہت مختصر کرنا چاہوں گا خلاصہ اس کا کہ جب حیات کی بات آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی حیات کی بات کرتا ہے تو حیات کی ڈیفینیشن میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک انسان کی توانائی اور ایک انسان کی دانائی، یعنی ایک انسان کی معرفت اور ایک انسان میں قوت و طاقت. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں زندہ ہوں تو اس میں دو بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک عقل، معرفت اور شعور، اور دوسرا توانائی، قوت، طاقت، پاور اور پوٹینشل. لہٰذا یہ دونوں چیزیں جو ہیں تو توکل کرو اس پر کہ جو دانا ہے، جو عالم ہے اور جو قوت و طاقت کا حامل ہے. تو گویا یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب انسان اللہ پر توکل کرے تو اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جس مقام پر بے بس ہو جاتا ہے، جس مقام پر انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ جاتا تو تب اللہ پر توکل کرے، بلکہ توکل کے ذریعے سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس عظیم اصول اور ویلیو کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کی تقویت کرے، انسان اپنے نفس پر اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنے نفس پر اعتماد، اپنے اندر قوت و طاقت میں اضافہ، تاکہ وہ توکل کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ڈٹرمینیشن ہو، اس میں یہ قوت ارادی ہو کہ وہ کسی کام کو کرنے کے لیے جو ہے وہ حقیقی معنی میں عزم کر سکے. تو دوسری آیت اور تیسری آیت ہم نے اشارہ کیا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کچھ لوگ تم سے صلح کا ہاتھ بڑھائیں اور تم سے صلح کرنا چاہیں تو تم ان سے صلح کا ہاتھ بڑھاؤ. اس لیے کہ جب بھی ہم اس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جو اس کائنات میں الہی اصول، دینی اصول، مذہبی اصول، اخلاقی اصول اور انسانی اصول ہیں
کہ جو انسان کی فطرت سے ہم آہنگ ہیں. کون سا انسان ہے جو لو، محبت اور عشق کا طلبگار نہیں ہے؟ کون سا انسان ہے جو صلح اور دوستی کا طلبگار نہیں ہے؟ لہٰذا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اب اگر کوئی تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول تم اس سے آگے بڑھ کر صلح کر لو، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہے گا تو یہ جو 10% تمہارے اندر خوف پایا جاتا ہے کہ میں ایسا کام کیوں کروں، ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی کوئی ایسی چال ہو کہ جس کی بنا پر وہ مجھے ڈسیو کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ 10% مجھ پر چھوڑ دو. میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں وہ 10% جس نقصان کا خوف ہے، میں اس نقصان کو تمہارے لیے پورا کروں گا. سوال پڑھ دیجئے. اور چوتھی چیز جس کی طرف میں نے کل اشارہ نہیں کیا، بہت مختصر اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ توکل اس جگہ پر نہیں ہے کہ جب عام طور پر ہمارے ہاں یہ جتنے بھی مفاہیم ہیں، چاہے وہ صبر یعنی پیشنس، چاہے وہ شکر یعنی تھینکفلنس اور گریٹفلنس، چاہے اس کا رحمت، چاہے توکل، چاہے تسلیم و رضا، یہ ہزاروں مفاہیم اور کنسیپٹس قرآن میں موجود ہیں. آیت اللہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایڈورسلی، ہم نے ان کو غلط انداز میں ہم نے ان کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور ہماری زندگی میں بجائے اس کے کہ یہ اصول ہماری مشکلات کے حل کا باعث بنے، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو غلط طور پر جو ہے وہ سمجھ کر اپنے لیے نقصان کا باعث قرار دے رکھا ہے، اور اپنے بجائے اس کے کہ ہمارے اندر موٹیویشن ہو، ہمیں یہ موٹیویٹ کرے، ہمیں یہ موبلائز کرے، ہمیں قوت و طاقت عطا کرے، اس کی جگہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر مزید سستی اور کاہلی کا یہ چیزیں باعث بن رہی ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی فکر کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اپروچ کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ کہ توکل کے سلسلے میں جیسے ہم نے بات کی، وہ یہ کہ جہاں پر عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو کام ہم خود کر سکتے ہیں، بہت توجہ کیجئے گا، جو کام ہم خود کر سکتے ہیں ہمیں کبھی اللہ یاد نہیں آتا. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا اور ہمارے بس سے باہر ہے، ہماری قوت و طاقت سے باہر ہے، تو وہاں پر پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے. وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل، جبکہ توکل اس جگہ پر بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کام کو کرنے کی ہمارے پاس 100% طاقت موجود ہے، 100% ہمارے پاس قوت و طاقت موجود ہے. جس کی بہترین مثال ہمارے پاس نماز کی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب ہم اٹھتے ہیں بحول اللہ ہے، جب ہم کہتے ہیں بحول اللہ تو ہم کہتے ہیں کہ میں پروردگارہ اٹھتا ہوں تیری دی ہوئی قوت و طاقت سے. مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں خود اپنی طاقت کے اوپر اٹھ سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نماز میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں، اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ پروردگارہ وہ جگہ بھی کہ جہاں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میرے پاس طاقت موجود ہے کہ میں خود سے کھڑا ہو سکوں، لیکن پروردگارہ میں تیرے سامنے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ طاقت جو تو نے یہ جو ہے یہ بھی تیری طرف سے دی گئی ہے. اگر تو ارادہ کر لے کہ میں اپنی طاقت کو استعمال نہ کروں تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام کو کرنے پر جو ہے مجبور نہیں کر سکتی. سوال پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر ہمارے پاس ایک روایت، میں روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اور آج کے مختصر سے وقت میں میں چاہوں گا ہم تھوڑی دیر کے لیے اس موضوع پر رک کے اور آرام سے اور غور و فکر کے ساتھ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا فکر کریں، غور کریں. ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ہماری ہر گھر کی مشکل ہے، ہر گھر کے اندر یہ مسائل ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، اور چونکہ اس کا براہ راست توکل سے تعلق ہے، لہٰذا میں چاہوں گا کہ آج اس ایشو کو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
तवक्कुल के बारे में जो मैंने पुरानी आयत मैंने कही, उसके अलावा जो हमारे पास रिवायात मौजूद है, उसमें से एक रिवायत ये है कफ़ारतुल तयरा अत-तवक्कुल। तवक्कुल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तयरा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और कफ़ारा का, यानी ये जो लफ्ज तयरा है ये दरअसल तायर यानी अरबी में परिंदे के माना में होता है। और अरब सोसाइटी में ये रिवाज था, जैसा कि हर कल्चर के अंदर, हर सकाफत के अंदर, हर कौम में ये जो नेक और बदफाल का मसला है। यानी हम आम तौर से कहते हैं कि किसी एक इंसिडेंट को देख के, किसी एक चीज को देख के, किसी एक वाक़े को देखकर हम ये कहते हैं कि ये हमारी बदशगुनी का बाइस है, ये चीज हमारे लिए नहुसत का बाइस है, ये चीज हमारे लिए हमारी बदकिस्मती का बाइस होगा, ये चीज हमारे लिए नुकसानदेह होगी। तो ये हर कल्चर में मौजूद है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ भी है परिंदों के बारे में। अगर मसलन किसी जगह पर कोई एक परिंदा है, चाहे वो कौवा है, चाहे वो उल्लू है, जो भी है, किसी को हम मनहूस समझते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ अगर काली बिल्ली गुजर जाए तो आपको मालूम है कि उसके बारे में हमने ये सोच रखा है कि इसका मनफी असर होगा। ईरानियन कल्चर में चले जाएं तो वहाँ पर शायद अमेरिकन कल्चर में भी 13 का वर्ड जो है उसको मनहूस समझा जाता है। इसीलिए सीजदे बेदर जो है ईरान में ये मारूफ है कि वो लोग अपने घरों से निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं कि हम हमारी मुश्किलात में से एक ये है कि 3 इश्यूज हैं। पहले हम उन 3 इश्यूज को अलग अलग करें। जब हम 3 इश्यूज को अलग अलग कर लेंगे तो हम तीनों के बारे में कुरान और सुन्नत की राय आपके सामने रख सकते हैं। पहला इशू जो है किसी चीज के बारे में नेक और अच्छा शुगून। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कुरान का नुक्ता नजर क्या है, यहाँ पर अहदीस और सीरत नबवी हमें क्या बताती है। दूसरा मसला ये है कि जिसको हम आम तौर पर कमर दर अकरब या आसमान की अंदर आने वाली तब्दीलियों का जमीन पर असरात, ये एक मसला है कि जिसकी वजह से हमारी जिंदगी से बराह रास्त ये मरबूत है। और तीसरा मसला अय्याम की सआदत और नहूसत। हम ये कहते हैं फला दिन मनहूस है और फला दिन जो है वो नेक है। तो ये तीनों के बारे में बहुत मुख्तसरन मैं अपने महदूद वक्त के अंदर मैं चाहूंगा कि छोटी छोटी बातें 2-3 की जाएं। तो पहला सूरह यासीन की मैंने जिस आयत की तलावत की उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू, कि जब अंबिया उस कौम के सामने आए, सूरह यासीन आयत नंबर 18, कहा कि इन्ना ततय्यरना बिकुम, कि हम तुम्हें जो है तुमसे एक बुरी फाल यानी बैड ओमेन जो है यानी बुरी फाल हमारी ये है कि नबी अंबिया तुम्हारी वजह से जो है इन लम तंतहू, अगर तुमने अपने काम को खत्म ना किया लनरजमन्नकुम, हम तुम्हें स्टोनिंग करेंगे, हम तुम्हें पत्थरों से तुम्हें सजा देंगे। वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और हम तुम्हें अज़ाबे अलीम देंगे। तो होता क्या था कि जब अंबिया आते थे तो उसके नतीजे में जो वहाँ की कौम थी वो पहले से किसी न किसी अजाब में गिरफ्तार होती थी, और उसी वक्त उन पर कोई अजाब आते थे उनके गुनाहों की वजह से। इसलिए कि कुरान अल्लाह की एक ट्रेडिशन की बात करता है। अल्लाह की कुछ ट्रेडिशंस हैं, अल्लाह की कुछ सुन्नतें हैं। इलाही सुन्नतों को जब तक हम नहीं समझेंगे उस वक्त तक इस कायनात में अल्लाह की इन्वॉल्वमेंट का हमें पता नहीं चलेगा कि अल्लाह ताला की जो इंगेजमेंट है, अल्लाह ताला की जो इन्वॉल्वमेंट है, अल्लाह ताला हमारे कामों में किस तरीके से अल्लाह ताला के साथ हमारा रिलेशन क्या है। जब तक इलाही सुन्नतों को हम नहीं समझेंगे तो इलाही सुन्नतों और इलाही ट्रेडिशंस में से एक ये है कि अगर इंसान गुनाह करेगा, अगर इंसान गलत काम करेगा तो उसको जो है अल्लाह ताला अपनी नेमतों से उसको दूर कर देगा और अजाब का बाइस बनेगा। तो जब अंबिया आए तो उस वक्त कौम उन पर इल्जाम लगाने लगी कि ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, मसलन उस वक्त बारिश आना बंद हो गई और एक कहत था जो उस वक्त उस मुआशरे में आ गया। तो उसके नतीजे में
جو انبیاء تھے یا وہ نبی تھے، سورہ یاسین میں چونکہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا، انہوں نے کہا کہ قالوا طائرکم معکم. بہت امپورٹنٹ قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 19 سورہ یاسین کی 19 نمبر آیت، اور اس میں وہ نبی یہ کہتے ہیں کہ طائرکم معکم، یعنی تمہاری، ہم معاذ اللہ ہم جو ہے کسی بدشگونی کے باعث نہیں، ہم تمہاری بدقسمتی کا باعث نہیں ہے، تم اپنے تم جن حالات سے دوچار ہو تم ہمیں بلیم نہ دو، بلکہ طائرکم معکم، تمہاری منحوست خود تمہاری وجہ سے، تمہاری نحوست خود تمہاری ذات کی وجہ سے ہے. تو یہ ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے. پھر قرآن مجید کی، اور یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا، یہ حضرت صالح کے ساتھ بھی ہوا، یعنی یہ کسی ایک نبی کے ساتھ نہیں، ہر قوم نے اپنے وقت کے نبی کے اوپر یہی الزام لگایا کہ تمہاری وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ ہوا. قرآن میں سورہ آراف آیت نمبر 131 ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. اب دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جب ان کو جو ہے کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت تو ہماری طرف سے آئی ہے، یہ نعمت تو ہماری کوششوں کی وجہ سے ہے. اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو یہ موسیٰ اور جو موسیٰ کے ساتھی ہیں ان کو بلیم دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہے. دیکھیں یہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن میسج ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی عام زندگی پر بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب تک ہم خوشیوں میں، جب تک ہم نعمتوں میں، جب تک ہمارے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بالکل دوسرے کو کریڈٹ نہیں دینا جانتے. ہم دوسرے کا جو اس میں مدد ہے، تعاون ہے، اس کو ہم توجہ نہیں دیتے. لیکن جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم دوسروں کو بلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو ہم تسلیم کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی مسٹیک کو سمجھیں کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے، ہم دوسرے پر جو ہے وہ اس پر تہمت لگاتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم بلیم دیتے ہیں. تو یہ ایک دوسری آیت. اور تیسری حضرت صالح کے بارے میں کہ ان کے بارے میں بھی قوم نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں. تو میں اپنی گفتگو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ اسلام اس بارے میں بہت ہی کلیئرلی اور بڑی خوبصورتی سے ایک بات ہی کہتا ہے کہ جو انسان بد فعل یا بری فعل نکالتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ فلاں واقعہ ہو گیا، فلاں جانور میرے سامنے سے گزر گیا یا ایسا ہو گیا تو اس کے نتیجے میں میرے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، مجھے اس طرح سے نقصان ہوتا ہے، تو شدت کے ساتھ روایات میں بھی اور قرآن کی آیات میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی شدت کے ساتھ جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے. لیکن اگر آپ کوئی پوزیٹیو پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی چیز کو دیکھ کر کوئی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کو سکسیسفل رہیں گے، اس سے آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، تو وہ چیز کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر وہ فعل جو آپ نکال رہے ہیں تو وہ بیڈ اومن ہے، بری فعل ہے، تو اس کی شدت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے. لیکن اگر کوئی اچھی چیز ہے، اگر وہ مستقبل کے لحاظ سے پوزیٹیو ہے تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اچھی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس دو خوبصورت واقعات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ہیں. مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جس کا نام سہل بن عمر تھا. یہ سہل بن عمر جو ہے وہ جب آیا جنگ کرنے کی نیت سے، اس کو پہلے بھیجا گیا. تو سہل کا مطلب ہوتا ہے کہ آسان. تو سہل کا مطلب جب آسان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ساتھیوں کو کہ قد سہل علیکم وامرکم، کہ انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے کام کو، مشکل کو آسان کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس شخص کا نام سہل بن عمر تھا اور اس سے رسول اللہ نے ایک اچھی فعل نکالی، ایک مستقبل کی اچھی پریڈکشن کی. تو یہاں پر ہمیں یہ پتا چلا کہ جب اچھی فعل نکالتے ہیں تو دراصل اس وقت ہم اللہ کے
فضل و کرم پر امید رکھتے ہیں، اس پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ قوت ارادی پیدا ہوتی ہے کہ ہم کسی کام کو انجام دیں۔ لیکن جب ہم بری فال نکالتے ہیں، جب ہم کسی نیگیٹو چیز کے بارے میں اپنی زندگی میں جو نیگیٹیوٹی جو ہمارے اندر آ جاتی ہے، اگر ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہ چیز ہماری مایوسی کا باعث بنتی ہے، وہ چیز ہمیں جو ہے حوصلے کو پست کرنے کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نیک فال جو ہے وہ ہمیشہ نکالنی چاہیے، وہ اچھی چیز ہے۔ ایک اور واقعہ، جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ نے خسرو پرویز نامی بادشاہ کو جب آپ نے خط لکھا تو خط میں آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی دعوت جب دی اور یہ خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے جو ہے اس خط کو پھاڑ کے پھینک دیا اس نے، خسرو پرویز نے، اور اس کی جگہ جو ہے زمین سے خاک اٹھائی اور رسول اللہ کے پاس بھیج دی۔ توجہ ہے کہ خسرو پرویز نے اس کی بجائے آپ کو زمین سے خاک، جب وہ خاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے اس خاک کو دیکھ کر اپنے اصحاب کو خطاب کیا کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد اس خاک کے مالک بن جائیں۔ کیا بات ہے، ہم بہت جلد، صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہم بہت جلد اس خاک کے مالک بن جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں، اس سے آپ کے قوت ارادی اور آپ کے ارادے اور حوصلے کو تقویت کرنا اور آپ کو انہینس اور امپاور کرنا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ تو پورا یعنی جو آپ اسٹرکچر دیکھ لیں دین کا اور مذہب کا اور قرآن کی تعلیمات، وہاں پر ہر اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے جس سے ہمارے اندر مایوسی پیدا ہو، جس سے ہمارے اندر ہوپلیسنس پیدا ہو، جس سے ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہوں۔ ہر جگہ پر یہ کہا گیا کہ ہم ہر چیز کو پوزیٹیولی دیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ خالصتاً جو ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے اپنی پہلی مجلسوں میں بھی کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے اسلام میں اور قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہم نے بہت کم دین کو اور مذہب کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں دیکھا ہے۔ ہم نے بہت کم اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلام کے لیے انسان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ انسان جو ہے نفسیاتی طور پر اس کو سٹیبل ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا میں نے کل خطبے کے الفاظ نقل کیے۔ امام حسین فرماتے ہیں میری اندرونی اور باطنی حالت جو ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، ساری دنیا کی مصیبتیں مجھ پہ نازل ہوئیں لیکن میں اپنے رب کی اسی طرح حمد و ثنا کر رہا ہوں جیسے اس وقت حمد و ثنا کرتا تھا جب میرے اوپر، جب میرا خوشی کے ایام تھے۔ تو یہ سائیکولوجیکل ویل بینگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں ایک جدید ترین جو بات میں نے ایک بہت بڑے عالم سے ابھی میں نے حال ہی میں پڑھی ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن بہت توجہ کیجئے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر صاحبان علم اور تعلیم یافتہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب لوگ جو ہیں وہ استخارہ دکھواتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ استخارے کے بارے میں آج تک جو حتی روایات میں بھی ہے ہمارے سامنے کہ استخارہ دراصل جو ہے وہ اگر اچھا آتا ہے تو اس میں ہماری خیر ہے، اور اگر اچھا نہیں آتا تو گویا اس میں ہماری خیر نہیں ہے۔ اب وہ خیر کا تعلق اس دنیاوی خیر سے ہے یا اس خیر کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم استخارہ دکھواتے ہیں، استخارہ اچھا آتا ہے، اور استخارہ اچھا آنے کے بعد پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام تو اچھا نہیں ہوا، تو اس میں خیر اللہ کو پتہ ہے کہ وہ خیر کیا ہے۔ لیکن استخارے کا یہ ایک پہلو ہے، لیکن میں اس میں چلیں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ میں اس کو ڈیلی میں اس کو فیس کر رہا ہوں اس مسئلے کو۔ ہمارے ہاں جو استخارہ دیکھنے کی روایت چل پڑی ہے، میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو حقیقتاً استخارے کا جو اصل مقام ہے وہاں پر اس کو وہ استخارہ دکھواتے ہوں۔ یعنی استخارہ اس جگہ پر کہ جہاں انسان کی عقل واقعاً بے بس ہو جائے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو شیئر کرتا ہوں جی، پتہ چلا جی کسی کا رشتہ آیا ہے،
ابھی رشتہ آیا ہے, آپ نے تحقیق ہی نہیں کی, آپ استخارہ دیکھنے چلے گئے. تو یہ استخارہ جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اصل استخارے کا یہ مقام نہیں ہے. تو استخارہ دکھوانا بھی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ اس کا مقام کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے. اور اس کے بعد جو شخص استخارہ دیکھ رہا ہے اس پر بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. کئی دفعہ میں آپ کو شیئر کروں کہ میرے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک مولانا تھے, تو میں نے کسی نے کہا کہ مولانا استخارہ دیکھ دیجئے. استخارہ دیکھا انہوں نے کہا بہت برا آیا ہے. تو جب وہ چلے گئے صاحب تو میں نے ان کو کہا مولانا ذرا مجھے آیت دکھائیں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا برا ہے. تو وہ میں نے جب آیت دیکھی تو میں نے کہا مجھے تو اس میں کوئی بری چیز نظر ہی نہیں آ رہی, آپ نے کیسے کہہ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ آپ جس کے پاس استخارہ دکھوانے جا رہے ہیں وہ واقعاً قرآنی آیات کو سمجھنے کے قابل ہو. ضروری نہیں کہ ہر آدمی حتیٰ ہر عالم جو ہے وہ قرآن کے اوپر دسترس رکھتا ہو. لہذا بہت سینسٹیو مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جب میں عالم بن گیا تو اب میں مجبور ہوں کہ آپ جو کام بھی کہیں گے مجھے کرنا ہے. اب آپ میرے پاس استخارہ دکھوانے آئیں گے, چاہے مجھے قرآن کا کچھ پتا ہو یا نہ پتا ہو, میں تو آپ کے سامنے استخارہ دیکھ دوں گا, اور اس کے نتیجے میں جو آپ کو بھگتنا پڑے گا وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ. لہٰذا اس میں ہمیں یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں استخارہ کس موقع پہ دکھوانا ہے اور کس سے دکھوانا ہے. تو بہرحال جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ تو ایک پہلو ہے. ایک دوسرا پہلو جو مجھے بھی آج تک پتا نہیں تھا, ایک بہت بڑے استاد محسن قراتی, ان کی میں تحریر پڑھ رہا تھا تو انہوں نے یہ بات لکھی کہ استخارے, اب ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یا اس کے پیچھے ان کے پاس دلائل کیا ہے میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ استخارہ دکھاتے ہیں تو استخارے کا تعلق جو ہے غلط اور صحیح سے نہیں ہوتا. بہت توجہ چاہوں گا, بہت توجہ. استخارے کا تعلق غلط اور صحیح سے نہیں ہوتا. استخارے کا تعلق حق اور باطل سے نہیں ہوتا, بلکہ استخارے کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ اگر وہ کام جو آپ نے کرنا ہے اگرچہ وہ آپ کے فائدے میں نہ بھی ہو تو تب بھی آپ جو کام بھی کریں اس دنیا میں وہ کمفرٹیبل ہی کریں, آپ شک و تردد کے ساتھ نہ کریں. اس بات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا تعلق سائیکولوجیکل ویل بینگ سے ہے. وہ کس طریقے سے, اب میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم روایت جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ثلاثۃ لا یسلم منها احد, کہ 3 چیزیں ایسی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کوئی آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا, کوئی آدمی جس سے محفوظ نہیں رہ سکتا. ایک تو آپ فرماتے ہیں کہ الطیرہ, کہ یہ جو انسان اچھی اور بری فال اور مستقبل کے بارے میں پریڈکٹ کرتا ہے, ایک یہ, اور دوسرا والحسد, دوسری چیز جیلسی ہے, اور تیسری چیز جو ہے وہ ظن ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. اب یہ دیکھیں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, کبھی کبھی ہم روایات پر توجہ نہیں کرتے. اس روایات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے بچ سکے. ہر آدمی اپنی زندگی میں ان 3 مشکلات کا شکار ہے. ایک تو یہ کہ یہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اچھا اور برا فال نکالنا, اور دوسرا یہ کہ انسان میں حسد کا مادہ پایا جاتا ہے. جب انسان کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتا, اس میں جیلسی پیدا ہوتی ہے. اور تیسری چیز کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا. تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ قیل فما نصنع, تو ہم کریں کیا, ہم کریں کیا اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا تطیر فمزے, بہت توجہ کی, جب بھی تم کسی انسیڈنٹ کو, کسی چیز کو دیکھ کر تم کوئی غلط اور منفی پریڈکٹ کرنا چاہو تو فمزے. اب آپ بہت غور کیجئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. فمزے, فمزے کا مطلب ہے کہ اس کو انڈورس کرو. انڈورس کرنے کا مطلب ہے اس کو انجام دو, نہ یہ کہ اس کو انجام نہ دو. یعنی اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ فلاں واقعہ میں نے دیکھ لیا, فلاں میں نے خواب دیکھ لیا, فلاں میں نے پرندے کو دیکھ لیا, تو اب مجھے وہ کام نہیں کرنا.
اگر میں کام کروں گا تو اس سے مجھے نقصان پہنچے گا. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تم اس کام کو انجام دو, نہ یہ کہ انجام نہ دو. سلوات پڑھ دے ایک مرتبہ. اور اگر حسد پیدا ہو جائے تو عملی طور پر اس کے خلاف قدم نہ اٹھاؤ, اور اگر بدگمانی ہو جائے کسی کے بارے میں تو اس کو اگنور کرو, اگنور کرنا سیکھو. اور عملی طور پر دیکھیں, ایک حسد ہے میرے اندر, لیکن حسد ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی وہ عملاً اس کے اثرات میری ذات پر ہوتے ہیں. میں اس شخص کے خلاف عملاً یا میں اس کی غیبت کرتا ہوں, یا میں اس کے خلاف چاہتا ہوں, یا میں کوئی اور کام کرتا ہوں. تو روایت ہی کہتی ہے کہ اگر تم حسد کو روکنا چاہتے ہو تو تم جو ہے عملاً اس کے خلاف کوئی کام مت کرو, کم از کم تمہیں یہ کرنا چاہیے. اور اگر تمہارے اندر کوئی بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو تم اس کو اگنور کرنا اور نیگلیکٹ کرنا سیکھو. سلوات پڑھ دیجئے. تو اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں جو ہے ایک روایت کو اور آپ کی خدمت میں پیش کروں, اور یہ روایت بڑی اہم معانی رکھتی ہے اپنے اندر. اس روایت میں کون سی روایت؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الطیر علی ما تجعلھا, کہتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کے بارے میں کوئی منفی فعل نکالتا ہے, کوئی بری فعل نکالتا ہے, مستقبل کے بارے میں کوئی ایسی چیز پریڈکٹ کرتا ہے کہ سوچتا ہے کہ اب مجھے چونکہ فلاں کام ہو گیا, فلاں چیز میرے سامنے آ گئی تو اس سے مجھے نقصان پہنچے گا. تو اب امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ان حونتہا تحونت, اگر تم اس کو ایزی لوگے, یعنی اگر تم اس کو اہمیت نہیں دو گے تو اس کا کوئی اثر تمہاری زندگی میں نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر تم کوئی اس کو اہمیت نہیں دو گے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وَإِن شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ, اور اگر تم اس کو اہم سمجھو گے تو وہ تمہاری زندگی میں اہم ہو جائے گی. وہ اگر تم اس کو سمجھو گے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تو یہ بڑا مسئلہ کریٹ کر دے گا تمہارے لیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وَإِن لَمْ تَجْعَلْهَا شَيْئًا لَمْ تَكُنْ شَيْئًا, اور اگر تم اس کو بالکل لفٹ ہی نہیں کراتے اور بالکل اس کو اگنور کر دیتے ہو تو اس کی تمہاری زندگی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. سلوات پڑھ دیجئے. تو ہمیں اس چیز میں اپنے نفس کی تقویت کی ضرورت ہے. توکل اور صدقہ, یہ دو ایسی اصول ہیں جو ہمیں قدم قدم پر ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے, ہماری نفسیاتی تربیت کے لیے, ہماری نفسیاتی تقویت کے لیے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم توکل کریں اور صدقہ دیں. تو دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور پھر مختصراً تیسری چیز اور اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں, یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر ہر تیسرے گھر کی کہانی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ غلط ہے, یہ کام جو ہے کوئی گناہ ہے, اس کام کو کوئی کفارہ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی اثرات میرے گھر میں آئیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ مر جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے بچہ بیمار ہو جائے گا. بلکہ اگر کوئی غلط کام آپ کر بھی رہے ہیں تو بہرحال وہ ایک غلط کام ہے, لیکن اس کو اتنا ہی سمجھیں جتنی اس کی حیثیت ہے. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے گھر کے دوسرے امور پر بھی اس کا اثر انداز ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے تفصیلی لیکچرز جادو کے مسئلے پر, کہ جس میں ہمارا پورا معاشرہ جو ہے گرفتار ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر اگر آپ چاہیں گے تو میں اس پر بھی لیکچر دینا چاہوں گا, کہ جادو کے مسئلے کے اوپر بھی ہم فوری طور پر جو ہے ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے, ذرا سا کوئی مسئلہ آتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم کسی شخص کا نفسیاتی لحاظ سے تجزیہ کریں, اس کے ذہن کی پسماندگی اور کمزوری کو دیکھیں اور اس کی غلطیوں کو دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر جادو ہو گیا, فلاں نے ہم پر جادو کر دیا. پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں جادو اگر فرض کرتے ہیں کہ جادو نام کی کوئی چیز ہے بھی, بہت توجہ کیجئے گا, اگر جادو نام کی کوئی چیز ہے بھی تو وہ 99 میں سے only 1% کوئی پوری دنیا میں شاید کوئی ایسا ہوگا کہ جس میں یہ پاور ہوگی کہ وہ جادو کر سکے. لیکن ہم
اس 1% کو اتنی اہمیت دیں کہ وہ ہر گھر میں داخل ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور 99% جعلی لوگ جو ہے وہ تعویذ بنا کے دے رہے ہیں. 99% لوگ جو ہیں وہ جادو کے نام پر لوگوں سے پیسہ بٹور رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہن پہلے ہی توہمات اور تخیلات کا شکار ہوتا ہے. جو شخص جتنا توہم پرست ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ جادو ٹونے کی طرف جائے گا. جو شخص جتنا زیادہ عقلی لحاظ سے مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ منطقی ہوگا، جتنا زیادہ ریئلسٹک ہوگا، جتنا زیادہ حق اور حقیقت سے وابستہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ جادو ٹونا اور اس طرح کی چیزوں سے دور ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کرتے ہیں، اب میں ایک اور اینگل سے بات کر رہا ہوں، فرض کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں جی میرا بچہ بیمار ہو گیا، فلاں نے جادو کیا. تو اب آپ کا جو بچہ بیمار ہوا ہے، اب ڈاکٹر حضرات یہاں تشریف فرما ہے، تو آپ کا بچہ جو بیمار ہوا ہے اس کی ہزاروں ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آب و ہوا کا مسئلہ ہے، وائرس کا مسئلہ ہے، آپ نے بد پرہیزی کی، آپ نے ایسا جو بھی آپ کہہ لیں، اس میں سے 99 کازز میں سے ایک کاز جو ہے ہو سکتا ہے جادو کی بھی ہو. تو آپ کو کس حکیم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ان 99 کازز کو اگنور کر دیں اور آپ صرف اور صرف ایک کاز کو لے لیں اور یہ کہیں کہ نہیں یہ جادو کی وجہ سے بیمار ہوں؟ یہ کس نے کہا ہے ہمیں؟ تو ہماری سوسائٹی کی پرابلم یہ ہے کہ ہم بعض ایسی چیزوں کو اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جس کا ہماری اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم توکل کرو. تو یہ ساری چیزیں شرک ہیں. بہت توجہ کیجئے گا. الشرک کیا مطلب اس کا؟ کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کی پاور میں کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، کسی اور کو ہم طاقت عطا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی اثر ہے، اگر چاند سورج ستارے، یہ جو قمر در اقرب ہے، لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی کہ جی یہ چونکہ نحس ہے، یہ ساد ہے، اس لیے جو ہے ہم کیسے جو ہے وہ شادی کریں. تو اس میں آپ نے اگر تحفۃ العوام ہو، مولانا نقن صاحب کا اس میں حاشیہ لکھا ہے کہ ساری روایتیں ضعیف ہیں. اسی طریقے سے میں بھی 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں. لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مسئلہ ایام کی سعادت اور نحوست کا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال سن لیں اور اس کے بعد میں آگے چلوں گا. مثال یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ روز عاشورہ، چونکہ عاشورہ آنے والا ہے، اس کو روایات میں منحوس دن قرار دیا گیا ہے، یعنی یوم نحس. اب آپ کو یوم نحس کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک تربیتی فلسفہ موجود ہے، اس کے پیچھے ہماری تربیت کرنا مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر روز عاشورہ ہم امام حسین کے غم میں آنسو بہانے کی بجائے ہم کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری روحانی لحاظ سے اور مانوی لحاظ سے ہماری تنزلی کا باعث بنے گا، ہماری ڈکلائن کا باعث بنے گا. ہم جو ہے وہ اس میں مانوی اسپریچولی جو ہے اس پر ہماری ذات پر اثر پڑے گا. لیکن اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو بہت مجبور ہے، اس کو کوئی نئی چیز عاشورہ کے دن لینے جانا ہے، اب وہ چلا جاتا ہے عاشورہ کے دن اپنے شوز خریدنے کے لیے، اور وہ شوز خرید لیتا ہے، اور شوز خریدنے کے بعد بہت توجہ کیجئے گا، اب اس کی گھر میں کوئی آفت آ جاتی ہے. اب اس کا ذہن جو ہے صرف اس چیز کی طرف جائے گا کہ چونکہ میں نے ایک نحس دن میں فلاں اچھا کام کیا جو خوشی کا کام تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب دیا اور یہ آفت میرے گھر میں آئی. یہی وہ چیز ہے کہ جو انتہائی غلط اپروچ ہے اس چیز کے بارے میں. یعنی اس کا تعلق کسی کی عملی زندگی میں اثرات سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ عاشورہ کے دن خریداری کرنے چلے جائیں گے یا کوئی خوشی منا لے جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا بچہ مر جائے گا، آپ کا بچہ بیمار ہو جائے گا، یا آپ پر کوئی آفت آ جائے گی. یہ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی امام کی ولادت ہو، جب کسی امام کی شہادت ہو، جب کوئی ایسا دن ہو تو اس کے پیچھے جو تاریخی واقعات ہیں اس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر ہم صرف ان ہستیوں کی یاد منائیں جو ہماری تربیت کا باعث بن سکے. سبحان کر دیجئے
تیسری چیز یہ آسمانی نجومی یہ جو ذائچہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس وقت چاند سورج ستاروں کی اینگل اس طرح سے ہے، زاویہ اس طرح سے ہے، لہٰذا تمہیں جو ہے وہ فلاں کام نہیں کرنا، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، کوئی شادی نہیں کرنی، کوئی فلاں قمر در اقرب ہے. یہ ساری چیزیں، ایک تو یہ جو حضرت جنتری علیہ السلام ہمارے ہاں ہے، میں اس کو یہی کہوں گا کہ اس سے مجھے نہیں معلوم کہ ہم کب نجات پا سکتے ہیں. یعنی یہ ایک الگ نبی کی حیثیت اختیار کر گئی ہے ہماری زندگی میں. صلوات پڑھ دیجئے. یعنی یہ ہماری، اس کا مطلب ہے کہ ہم نفسیاتی طور پر بیمار ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی نفسیاتی طور پر کمزور ہیں ہم، اسی لیے ہم ان چیزوں کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں. جب امام علی علیہ السلام کے پاس جب آپ جنگ نہروان میں تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک شخص آیا، کہا کہ مولا میں بہت بڑا نجومی ہوں اور میں آسمان کی جو صورتحال دیکھ رہا ہوں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے. تو مولا کائنات نے اس کو بہت شدت سے برا بھلا کہا اور اس کو کنڈیم کیا، اور آپ نے کہا کہ سیرو بے اسم اللہ، کہ اے میرے اصحابیوں، میرے اصحاب، میرے ساتھیوں، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو. کہتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جتنی بڑی فتح امیر المومنین کو اس جنگ میں نصیب ہوئی کسی اور جنگ میں. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے. اگر کوئی اثر ہو بھی، کہنے کا مقصد یہ، میں یہ نہیں کہتا ان کا اثر ہے یا نہیں، اثر ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا میں ہزاروں چیزوں کا اثر ہے، ان ہزاروں لاکھوں چیزوں میں سے چاند سورج ستاروں کا بھی اثر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی تو موجود ہوں، تو مجھ پر توکل کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام کے پاس ایک شخص یہ آیا کہ مولا میری زندگی تباہ ہو گئی ہے اس علم نجوم کی وجہ سے. مولا میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہوں. میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو میں ذائچوں کو اور میں آسمانی تحولات اور تبدیلیوں کو میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کے نتیجے میں میری زندگی ایک عجیب سی ہوگی. تو امام علیہ السلام نے اس کو بڑی واضح ہدایت دی. اس کو کہا کہ ابھی جاؤ اور اپنی لائبریری کی علم نجوم سے متعلق تمام کتابوں کو آگ لگا دو اور سب کو تباہ کر دو، اور کبھی اس پر عمل نہ کرو، اللہ پر توکل کرو اور صدقہ دو. اس کے بعد جو ہے تمہیں کسی قسم کی آفت سے تم دوچار نہیں ہوں گے. صلوات پڑھ دیجئے. عزیزان محترم، آج ہم یہاں پر جمع ہیں. آج کی رات ہم ذکر کر رہے ہیں ایک ایسے بچے کا کہ شب عاشور کی رات جب امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب با وفا سے خطاب کر رہے تھے. شب عاشور کا خطاب عجیب خطاب ہے امام علیہ السلام کا. امام عالی مقام ایک ایک کر کے سب کو آنے والے حالات سے باخبر کر رہے ہیں. ہر صحابی کو، ہر ساتھی کو الگ سے خطاب کر کے کہ کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے. لیکن جب امام علیہ السلام یہ بات کر رہے تھے تو ایک 13 یا 13.5 سالہ بچہ، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بار بار اپنے زانوؤں کے بل کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا چچا میں یعنی اس بچے کو یہ شک تھا کہ شاید میری کم سنی کی وجہ سے شاید کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہ ہو. تو یہ سننا تھا. اس بچے نے کہا کہ مولا کل شہید ہونے والوں میں کیا میرا نام بھی ہوگا؟ امام علیہ السلام نے اس بچے کو خطاب کر کے کہا کہ قاسم کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ اس 13 سالہ بچے کی معرفت کا یہ عالم، چونکہ ہم نے یہ جملہ کثرت سے سنا ہے لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اس طرح اہمیت نہ دیتے ہوں، لیکن 13 سالہ بچے کی یہ معرفت کہ مولا احل من الاسل، چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے
कासिम को ये यकीन दिलाया कि ए भतीजे, ए कासिम, कल तू ही शहीद नहीं होगा बल्कि तेरा 6 माह का छोटा भाई अली असगर भी शहीद होगा। अज़ादारों, ये सुनना था कि कासिम एक मर्तबा ये कह उठे कि चचा जान, क्या फौजे अश्किया खैमों में दाखिल हो जाएंगे? चचा जान, क्या फौजे अश्किया खैमों में दाखिल हो जाएंगे? इमाम आली मकाम ने कहा कि बेटा, खैमों में दाखिल नहीं होंगे, मैं इस मासूम बच्चे को पानी पिलाने के लिए खैमे से बाहर लेके जाऊंगा। अज़ादारों, तारीख ये बताती है जब रोज़े आशूर आया, और मोहम्मद शहीद हो गए और अबुल फजल अब्बास के एक भाई मैदान जंग में जाते हैं। कासिम अपने चचा के पास आते हैं, चचा मुझे इजाजत दीजिए, मैं मैदान जंग में जाना चाहता हूँ, मैं कुर्बान होना चाहता हूँ। लेकिन चचा इजाजत नहीं देते। अब्बास के दूसरे भाई मैदान में जाते हैं, कासिम फिर आगे बढ़ते हैं, उन्हें फिर इजाजत नहीं मिलती, तीसरे भाई भी शहीद हो जाते हैं। जब कासिम ने देखा, बार बार इमाम आली मकाम कासिम क्यों कहते हैं, ए कासिम, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं तुझे कैसे मैदान जंग में भेज दूं? अज़ादारों, ये बच्चा खैमे के अंदर दाखिल होता है, अपनी अम्मा के पास जाता है, जिसका दिल भरा हो। जब उसकी अम्मा ने ये पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो एक मर्तबा कासिम फूट फूट कर रोने लगे और कहा कि अम्मा जान, मुझे इजाजत नहीं मिलती। ये कहना था कि उम्मे फरमा ने कहा कि बेटा, मैं तेरे लिए इजाजत लूंगी। एक मर्तबा उम्मे फरमा ने बुर्का पहना और खैमे से बाहर आई। दूर इमाम आली मकाम कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे, अबुल फजल अब्बास करीब थे। एक मर्तबा तारीख ये लिखती है कि हुसैन ने अब्बास की तरफ देखा, ए अब्बास, तुम्हारे होते हुए एक बीबी कैसे खैमे से निकल गई? ये कौन है जो खैमे से बाहर आई? अब जो अब्बास ने जाके देखा, वापस आके कहा कि मौला, ये भाभी हैं, ये भाभी हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। इमाम हुसैन को करीब बुलाया, कहा कि हुसैन, ये हसन की निशानी है, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि इस बच्चे को एक मर्तबा मैदान जंग में भेज दीजिए। अज़ादारों, इतने में कासिम को कुछ याद आता है। कासिम एक मर्तबा खैमे के पिछली तरफ जाते हैं और अपने बाजू में बंधे हुए उस तावीज़ को खोलते हैं कि जो आपके बाबा ने कासिम को दिया, और कहा था कि कासिम, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे चचा पर पूरी दुनिया जो है उसकी खून की प्यासी हो जाएगी। कासिम, याद रखना कि तुम्हारे चचा फातिमा ज़हरा के लाल हैं और तुम मेरे बेटे हो, तुम अपने आप को फातिमा के लाल पर कुर्बान कर देना। अज़ादारों, तारीख ये बताती है कि कासिम एक मर्तबा खुश हुए, इमाम हुसैन के पास वो तावीज़ लेकर आए। इमाम हुसैन ने अपना सर झुका लिया, आंखों से आंसू जारी हैं, इस बच्चे को अपनी आगोश में लिया। तारीख करबला में किसी जगह हमें ये नहीं मिलता कि इमाम हुसैन ने इतना ज्यादा गिरिया किया हो कि जितना कासिम को आगोश में लेकर गिरिया किया हो। लेकिन फिर भी इमाम हुसैन इजाजत नहीं देते। लेकिन देखने वाली आंखों ने ये देखा कि अब कासिम ने अपने चचा के हाथों को, कभी हाथों को चूमते थे, कभी आपके पैरों को चूमते थे, यहां तक कि इमाम हुसैन ने हजरत कासिम को इजाजत दी और कासिम के तबर्रुकात हसन को लाया गया। तारीख बताती है कि इमाम हसन का अमामा अब्बास ने कासिम के सर पे रखा और वो कुर्ता हजरत कासिम को पहनाया। वो कासिम के जो कम सिनी की वजह से ना उनके साइज की कोई ज़रा मौजूद थी, ना वो लोहे का खोल मौजूद था कि जिसको पहन के मैदान जंग में जाते। लेकिन बहरहाल कासिम को सजाया गया और मैदान की तरफ भेजा गया। अज़ादारों, रावी ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कुछ चांद का टुकड़ा आ रहा हो। रावी ये कहता है कि कासिम की आंखों से अब भी आंसू आ रहे थे। वो गिरिया कि जब हुसैन ने कासिम को अपनी आगोश में लिया। अज़ादारों, तारीख ये बताती है कि कासिम बड़ी शुजाअत के साथ दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं और एक के बाद एक दुश्मन को वासिले जहन्नुम कर रहे हैं। अचानक पिसरे साथ की आवाज आई, अरे तुम किससे लड़ रहे हो? अरे ये हसन का बेटा है, इसको घेर के मारो, ये ऐसे नहीं तुम इससे मुकाबला
مقابلہ کر سکتے. عزیزانو اتنے میں ایک گرز تھا جو قاسم کے سر پر لگا اور زمین کربلا پر جب قاسم آئے, جب صحرائے کربلا میں, تو ایک مرتبہ تاریخ عجیب چیز ہمیں بتاتی ہے. کسی شہید کے وقت, کسی موقع پر تاریخ کربلا اس بات کو نقل نہیں کرتی, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین اس وقت کے لیے تیار بیٹھے تھے اور شکاری باز کی طرح ایک مرتبہ خود کو میدان جنگ میں پہنچاتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے عباس کے چہرے کی طرف دیکھا, عباس نے حسین کی طرف دیکھا. عزیزانو دشمن ایک مرتبہ جب حسین صحرائے کربلا میں پہنچے تو دشمن خوف کے مارے منتشر ہو گیا, لیکن یہ معصوم قاسم یہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا جانے لگا. عزیزانو صحرائے کربلا میں قاسم کی یہ آواز آ رہی تھی, چچا جان میں کچلا جا رہا ہوں, چچا جان میں مارا جا رہا ہوں. عزیزانو اتنے میں گرد و غبار چھا گئی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ گرد و غبار چھائی اور چھٹ گئی تو دیکھنے والے آنکھوں نے دیکھا کہ حسین کے زانوں پر قاسم کا سر ہے اور درد کے مارے قاسم زمین پر پاؤں مار رہے ہیں. اور حسین کی صحرائے کربلا میں یہ آواز ہے کہ ارے میرے بھتیجے تو میری مدد کو پکار رہا ہے, ارے تیرے چچا پر یہ کتنا سخت وقت ہے کہ تو مدد کے لیے بلائے اور میں تیرا کچھ نہ کر سکوں, تیری مدد نہ کر سکوں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. ماتم حسین. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.